السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو کے بٹس چینل۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کاربوریٹر کی جو فیول اور ایئر مکسچر سیٹنگ ہے اس کا کانسیپٹ سمجھاؤں گا، اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے یہ جو مکسچر سیٹنگ بنانا ہے وہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ کوئی بھی ہو کاربوریٹر کی قسم ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ اگر ہم اوپن کلوز کریں گے تو یہ پیٹرول کا مکسچر ہے، یہ پیٹرول کم زیادہ کرے گا اس کے اندر۔ اب یہ ایئر کا مکسچر سکرو ہے، ایئر مکسچر اور پیٹرول مکسچر سکرو یا فیول مکسچر سکرو۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایئر اور پیٹرول کا جو مکسچر ہے وہ جتنا انجن کو چاہیے، جو پراپر چاہیے جس سے انجن اچھا پرفارم کرے، ہم نے اتنا بنانا ہوتا ہے۔ اس کو چھیڑنے سے پہلے، اس کی سیٹنگ کرنے سے پہلے آپ کا بائک جو ہے اچھے سے وارم اپ ہونا چاہیے۔ میرا بائک سلائٹلی وارم اپ ہے، اس کو میں تھوڑا سا مزید وارم اپ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ میری بائک کی سیٹنگ ہوئی ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے، آپ کی جو آر پی ایم ہیں وہ آئیڈل پہ اسٹیبل ہونے چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ آپ نے تھروٹل کا رسپانس دیکھنا ہے۔ ابھی تھروٹل تھوڑا ہو زیادہ ہو، تھوڑا دو زیادہ دو رسپانس دیتا ہے۔ اگر تو وہ تھوڑا سا تھروٹل پہ یا زیادہ تھروٹل دینے پہ رسپانس صحیح نہیں کر رہی، تو تھوڑا سا ڈیلے کر رہی ہے یا پھنس رہی ہے یا مسنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مکسچر سیٹنگ ابھی ہونا باقی ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں، مکسچر سیٹنگ آپ نے تب چھیڑنی ہے جب آپ کے بائک کی ٹیوننگ بہترین ہوئی ہو۔ اور اس میں اگر آپ کے پاس یاماہا بائک ہے یا پھر یاماہا بائک خریدنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس کافی مہنگے ہیں، تو اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کے بٹ اسٹور پہ آپ کو یاماہا کے اسپیئر پارٹس ہائی کوالٹی میں بہت مناسب ریٹ میں ملیں گے۔ تو ابھی کے بٹ اسٹور کو وزٹ کریں اور اپنا آرڈر پلیس کریں۔ کوئی کسی قسم میں کوئی کمی نہ ہو، یعنی اسپارک پلگ ٹھیک ہو، ایئر فلٹر، ہر چیز ٹیپٹس وغیرہ اوکے ہوں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تب جج کرنی ہے آپ نے۔ اچھا، یہ دو چیزیں آپ نے چیک کر لیں، ابھی میں اس کو ریس دوں گا تو آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے۔ میں نے اس کو ریس دی، اس کی سوئی اوپر گئی اور پھر نیچے آ گئی۔ اب یہ جو سوئی اوپر جاتی ہے اور جو نیچے آتی ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ۔ یہی وہ اصل پوائنٹ ہے، جو آپ نے سمجھ لیا تو آپ کی مکسچر سیٹنگ سمجھو ہو گئی۔ آپ نے ریس دی، سوئی اوپر گئی اور بہت سلو نیچے آئی، اور پھر اپنے جو آئیڈل ہے جہاں پر اس آر پی ایم پہ آ کے رک گئی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایئر زیادہ ہے، لین مکسچر ہے۔ اور اگر آپ نے ریس دی اور سوئی بہت تیزی سے نیچے آئی اور اپنے آئیڈل سے تھوڑی نیچے گری، پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آئی، اس کا مطلب ہے کہ مکسچر آپ کا رچ ہے۔ جو ایکچوئل سیٹنگ ہوگی، بائک کی نیڈل اوپر جائے گی، نارمل سپیڈ سے نیچے آئے گی، اور جہاں اس نے رکنا ہوگا اپنے آئیڈل آر پی ایم پہ، وہاں پر آ کے رک جائے گی۔ یہی وہ پوائنٹ ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی سیٹنگ ہو گئی۔ اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا، اوپر گئی، نارمل سپیڈ سے نیچے آئی، اور اپنے جو آر پی ایم ہے آئیڈل کے اس پہ آ کے رک گئی۔ یہ آپ نے اچیو کرنا ہے۔ اب یہاں سے میں اس کے تھوڑا جو ایئر ہے وہ بڑھا دیتا ہوں۔ اب آر پی ایم تو اسے تھوڑے بڑھیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آر پی ایم تھوڑے سے بڑھے، ابھی میں ریس دوں گا۔ نوٹ کیا آپ نے، اس کی سپیڈ نیڈل کی کم ہوگی نیچے آتے آتے۔ مزید بڑھائیں گے، دیکھ رہے ہیں سپیڈ اس کی اور کم ہو گئی، اس کا مطلب ہے یہ لین مکسچر ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ اپنی کم کرتا ہوں۔ یہ اپنی سیٹنگ پہ آ گئی ہے، تھوڑا سا اور کم کر کے دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ نے سیٹنگ کرنی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جب پیٹرول مکسچر ہے تو آپ نے فل ٹائٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد تقریباً آپ نے 360 ڈگری اس کو گھما دینا ہے، اور اگر بائک بند ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو کھول دینا ہے تاکہ آپ کے آر پی ایم تھوڑے سے اسٹیبل ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیڈل کا رسپانس دیکھتے جانا ہے۔ ابھی میں اس کے اسکرو کو فل ٹائٹ کروں گا
اور اس کے حساب سے پھر ہم اس کے جو RPM جو ایئر مکسچر اس کو چلائیں گے، اور ہم نے پھر اچیو کرنا ہے وہ پوائنٹ جس پہ بہترین اس کی مکسچر سیٹنگ ہو جائے۔ انجن چونکہ کافی گرم ہے تو کپڑا مجھے رکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ فل ٹائٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً آپ نے فل ٹرن 360 ڈگری گھما لیں، اتنا کم از کم گھمانا پڑتا ہے، وہ گھما لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو بائک کو سٹارٹ کریں گے، اور بائک کی جو RPM ہے اس حساب سے ہم اس کی مکسچر سیٹنگ بناتے چلے جائیں گے۔ ابھی اس کو میں 360 ڈگری تقریباً ایک ٹرن گھما دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یاماہا بائک ہے یا پھر یاماہا بائک خریدنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس کافی مہنگے ہیں، تو اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ KK وڈ اسٹور پہ آپ کو یاماہا کے اسپیئر پارٹس ہائی کوالٹی میں بہت مناسب ریٹ میں ملیں گے۔ تو ابھی KK وڈ اسٹور کو وزٹ کریں اور اپنا آرڈر پلیس کریں۔ ابھی بائک کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہے جو فیول مکسچر اسکرو ہے اس کو ہم اتنا گھمائیں گے کہ جو انجن کی RPM ہے وہ میکسیمم ہو جائے۔ جہاں پر جس پوائنٹ پہ RPM میکسیمم ہو ادھر پہ لا کے ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کا جو فیول مکسچر اسکرو ہے، پیٹرول والا اسکرو ہے، اس کو ہم نے اس پوائنٹ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ چھوڑنا ہے۔ ہوتا یہ کہ آپ اس کو کھولتے چلے جائیں گے تو اس کے RPM بڑھیں گے، ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹاپ RPM پہ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ جتنا کھولیں گے اس پہ فرق نہیں پڑے گا، مزید کھولتے چلے جائیں گے پھر RPM گرنے لگ جائیں گے کیونکہ کافی رچ مکسچر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جس پوائنٹ پہ RPM سب سے ہائی تھے اسی پوائنٹ پہ چھوڑنا ہے، زیادہ آپ نے آگے نہیں کھولنا۔ تبھی میں اس کو کھولوں گا اور آپ انجن کے ساؤنڈ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا اس کے RPM بڑھتے چلے جائیں گے۔ RPM ابھی اس کے بڑھ رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ آ کے RPM کم ہو رہے ہیں مزید کھولنے پہ، تو اب اس کو ہم بند کریں گے۔ یہ اس کا سب سے ہائی پوائنٹ ہے، سب سے اسٹیبل اور سب سے زیادہ RPM پہ۔ ابھی ہم یہاں سے ایئر مکسر اسکرو سے ایئر کم کریں گے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو میں نے آپ کو نیڈل والی کہانی بتائی تھی، یعنی اس کے RPM جو ہے وہ دیکھنے، اگر آپ کے بائک میں RPM میٹر نہیں ہے تو آپ نے انجن کے ساؤنڈ کو غور سے سننا ہے۔ ابھی میں اس بائک کو تھروٹل دوں گا اور دیکھیں گے کہ اس کی جو تھروٹل چھوڑنے پہ بائک کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ بائک کی ایئر تھوڑی سی زیادہ ہے اس میں، تھوڑے سے میں نے کم کر دیا۔ سوئی بھی نارمل سپیڈ سے نیچے آ رہی ہے، نہ بہت سلو آ رہی ہے نہ بہت تیز آ رہی ہے، اور جہاں پر اس نے آئیڈل RPM ہے ادھر آ کے یہ رک جاتی ہے، نیچے نہیں گرتی۔ تھروٹل رسپانس بھی ٹھیک ہے، بالکل سلیٹلی بھی کر رہا ہوں تو رسپانس صحیح دے رہا ہے۔ اور
RPM देखें स्टार्ट हो गए, स्टेबल हो गए हैं। टोटल रिस्पॉन्स भी बेहतरीन है। तो ये थी सारी एयर फ्यूल मिक्सर सेटिंग की कहानी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बड़ा ईजी तरीका है, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप किसी भी बाइक की ये सेटिंग करना आपके लिए ईजी चीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।